بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا۔ ایجاد کا جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ خود عربی کا لفظ ہے۔ ایجاد یعنی وجود میں لانا۔ فاطر میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس طرح خلق کرنا کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا۔ فرشتوں کو اللہ پیغام دے کے بھیجتا ہے، بالخصوص اپنے انبیاء کی طرف۔ توجہ کیجئے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خلقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو یہاں پر فرشتوں کے پروں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ نمبر 1 تو فرشتوں کے پروں سے مراد یہ پر نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے پرندے اڑتے پھرتے، اور نہ ہی فرشتے ویسے ہوتے ہیں جیسے کبھی کبھی آپ نے ٹی وی میں یا فلموں میں دیکھے ہوں گے، یا کوئی پکچر بنی ہوئی جیسے پریاں اور اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں تو ان کی بیک پر 2 پر لگے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا تصور ہے، ایسی کوئی چیز شریعت میں اور قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ جب اس کی مثال دیتا ہوں، جب اللہ نے اپنی قدرت کی بات کرنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، نہ کہ اس طرح جیسے انسان کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، یا اللہ کے 2 ہاتھ اس طرح کے۔ تو پھر سوال آئے گا، پھر ایک کم تھا جو دوسرا ہاتھ اللہ کو، تو پھر 2 ہیں تو پھر 4 کیوں نہیں ہے، تو پھر 6 کیوں نہیں ہے؟ یہ انسان جن باتوں سے مانوس ہیں وہ الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، اور میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان الفاظ کو جب ہم تصور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، جب یہ استعمال ہو رہے ہوں، تو جب بھی ہمارے ذہنوں میں کوئی نقص کا تصور آئے تو ہمیں جان لینا چاہیے قرآن نے کہا ہوا ہے لیس کمثلہ شیء، جو تم بنا رہے ہو اللہ ویسا نہیں ہے جو تم تصور کر رہے ہو۔ جب خدا کہتا ہے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو مگر اللہ کے آنکھوں کے پیچھے کشتی بن سکتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ہمارے ایک کہنے کا انداز ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں جو یہ تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو تم محنت کر رہے ہو اور یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، دونوں کا کام ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب خدا کو کہا جاتا ہے ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا، اس کا مطلب اللہ کے ہمارے جیسے کان نہیں۔ جو علم تم سن کے حاصل کرتے ہو اللہ کو وہ علم بھی ہے، جو علم تم دیکھ کے حاصل کرتے ہو معلومات خدا کو وہ بھی ہے، بغیر اس کے کہ اس کی تمہاری جیسی آنکھیں ہوں، تمہاری آنکھیں ناقص۔ اللہ کی جو دید ہے وہ تو اندر تک رازوں کو جانتا ہے، تمہارے کان ناقص، کوئی نقص خدا کی ذات کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے، اب جب کہا کہ فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو آسمانوں سے زمین پر پیغام لے کے آتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پر آتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے، ذرا سائنٹیفک بات کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ پر جو ہیں وہ ہوا کو نیچے کی طرف تھرسٹ دیتے ہیں، زور سے نیچے پھینکتے ہیں، اور وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ اپ تھرسٹ، زور سے اوپر، اسی لیے جہاز اڑتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب آپ زمین کے ایٹماسفیئر کو کراس کر جاتے ہیں، وہاں اگر آپ پرندے کو چھوڑ دیں تو وہ جتنا بھی پھڑپھڑا لے اڑ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ایٹماسفیئر میں جہاز اڑتے ہیں
یہ اسپیس میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ ہوا کے سہارے لیتے ہیں۔ اسپیس کے لیے راکٹ کو بھیجنا ہوتا ہے، اور وہ راکٹ وہ اپنی اس کی جو طاقت ہے اس کی بیس پر، نہ کہ ہوا، چونکہ ہوا تو ہے ہی نہیں، ویکیوم ہے، اسپیس میں ویکیوم ہے، لہٰذا وہ راکٹ یوز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان پروں سے مراد ان اربوں کو سمجھانا ہے کہ جو اگر تم کہو کہ فرشتے کیسے آتے جاتے ہیں، تو جس طرح تم چیزوں کو اڑتا دیکھتے ہو، ہم نے فرشتوں کو پاور دی ہوئی ہے، کچھ کم پاورفل ہیں، کچھ بہت تیز ہیں، کچھ ان سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اگر پروں سے یہ پروں والی تصویر تصوراتی اور افسانوی فیری ٹیلز کی تصویر ہے، تو یہ غلط تصویر ہے۔ فرشتہ مادی مخلوق ہے ہی نہیں کہ اس کا مادی پر ہو۔ توجہ کر رہے، مادے سے بنا ہی نہیں ہے فرشتہ، میٹر سے بنا ہی نہیں ہے، اور زمین سے اڑنے کے لیے، زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے میٹر کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، فرشتے کو فورس آف گریوٹی اپنی پکڑ میں لیتی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں کہ جو آج کی سائنس بڑے آرام سے مثلاً جانتے، اس زمانے کا عرب نہیں جانتا تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ 2 پروں والے، 3 پروں والے اور 4 پروں والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔